رسول نبی کریم الطباع. نماز کے اوقات بھی مقرر ہیں، جماعت کے اوقات بھی مقرر ہوتے ہیں، اذان بھی وقت پر ہوتی ہے. پھر بھی بعض لوگ جس طرح جماعت ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. کبھی رکعت ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی ہے، کبھی آرام سے ہے، بھاگتے ہوئے ہے. حدیث میں ہے علیکم السکینۃ والوقار، عزت اور احترام سے آیا کرو. جماعت کی رکعتیں نکلنے ہی نہیں چاہیے، پہلے سے اطمینان سے آ کے بیٹھ جائے. جب امام کے ساتھ نماز پڑھے تو امام کا اتباع ضروری ہے. ان سے آگے ہونے کی بھی ضرورت نہیں، بہت پیچھے رہنے کی بھی ضرورت نہیں. امام اعظم کے ہاں تو اقتران ہے، بس ساتھ چلو، آگے نہ بڑھو. صاحبین نے اعقاب اور اتباع پر فتویٰ دیا کہ اس میں عوام کی سہولت ہے، یہ اتنی باریکیاں جانتے نہیں، آگے ہو جائیں گے. تو آگے ہونا تو اب عام مزاج ہو گیا. امام بوڑھا بھی ہوتا ہے، امام کمزور بھی ہوتا ہے، بیمار بھی. آپ کو تسلی سے رہنا ہے. علم کے گواروں میں بھی بے علمی کا مظاہرہ ہو تو بہت افسوس ہوتا ہے. علم کے معادن میں اور مراکز میں اہل علم کی نماز، ان کا سکون، ان کے ارکان کی ادائیگی نہایت سلیقے طریقے سے، خشوع و خضوع سے، آرام تسلی سے. نماز ختم ہونے کے بعد بعض لوگ ایسے گولی کی طرح پٹخ کے بھاگتے ہیں. ایسا لگتا ہے حدیث میں ہے جیسے ان کے پاؤں کے نیچے آگ کے ٹکڑے تھے. نماز کے بعد تسلی سے بیٹھے رہنا، کوئی کلمہ پڑھنا، دعا مانگنا، یہ مومن کی شان ہے. 1400 سال سے مسلمانوں کا مسلم تعامل ہے کہ مساجد میں خوشی سے آتے ہیں، تسلی سے بیٹھتے ہیں. اس لیے علماء نے ذکر بالجہر مسجد میں منع کیا، لوگوں کی تسلی و سکون خراب ہو. تمام وہ کام جو مسجد کے ادب کے خلاف ہیں ان کو منع کر لیا ہے. تو اوقات کی پابندی، جماعت کی پابندی. ایک نمازی آیا، امام قاعدے میں بیٹھا ہے، یہ سوچتا ہے. کیا سوچتے ہو بھائی؟ کبھی آستینوں کے ساتھ کھیلے گا؟ کیا یہ جماعت کے آداب کے خلاف ورزی نہیں؟ جس پیغمبر نے کہا اگر 2 سجدوں میں سے ایک بھی مل رہا ہو تو فوراً شریک ہو جاؤ. شاید یہ وہی سجدہ ہو جس پر مغفرت موقوف ہے، ترمذی شریف. تو آستینوں اس کو کبھی لمبا کرے گا، کبھی ٹانگیں اوپر نیچے کرے گا. یہ بدنصیبی کی علامت. ایک روایت میں اس پر نفاق کا شک کیا گیا ہے کہ اس کو دلجمی حاصل نہیں. ہدایہ نے نقل کیا ہے لا يتخلف عنها الا منافق. جیسے ٹونگے مارنا اور بہت اجلت کرنا ہو، اس کو بھی تلک صلاۃ المنافق ترمذی میں کہا ہے. نماز تسکین قلب کا نام ہے، احکم الحاکمین کے روبرو اپنی بندگی کی پیشکش کا نام ہے. تمام جسم، اعضاء، روح اور صلاحیتیں استعمال ہوتی ہے. ہاتھ اٹھتے ہیں، ہاتھ باندھے جاتے ہیں، سر توازن سے رکھا جاتا ہے، پیر طریقے سے رکھے جاتے ہیں. تمام انتقالات ایک رکن سے دوسرے میں جانے کو انتقال کہتے ہیں. اس کو خاص طریقے سے آباد کیا ہے جس سے اللہ کے حضور پیشکش اور حاضری ادب کے ساتھ ہو جائے.